ویلکم بیک ویورز. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انسپیکٹر شاہ رخ شیخ صاحب اور بڑی اچھی ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ایک لاش کے متعلق جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. رکشے میں وہ بندہ رکھ رہا تھا اور اوپر سے کسی نے دیکھ لیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے. بالکل ایسا ہی تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جب وہاں اس کھولی میں گئے تو وہاں سے ہمیں اس کا شناختی کارڈ وغیرہ مل گیا تھا. اچھا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن. ہاں, وہ تو بھاگ چکا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ٹریس کیا اور اس کو پکڑا. پھر اس سے پوچھا, پہلے تو وہ منع کر رہا تھا کہ میں نے نہیں کیا. پھر اس نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ یہ بدفعلی کرنا چاہتا تھا. اچھا, تو میں اس کو منع کرتا تھا. پھر یہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا. تو جب یہ ماں کی گالی مجھے دیتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا. تو میں نے ایک دن ایسا کیا اس رات کو کہ میں نے اس کو, جب یہ سو گیا تو اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اور اس کو مارا اور پھر اس کی جسم کے پیسز کر دیے. تو مطلب آپ کے سامنے وہ بندہ کنفیشن کر رہا تھا؟ بالکل ایسے ہی. بالکل. تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگا اس بارے میں؟ وہ مثلا میں وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا ماں کی وجہ سے کہ جب اس کو ماں کی گالی وہ دیتا تھا تو اس نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی تھی کہ یہ میری ماں کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس نے یعنی کہ یہ سوچا کہ یار میری ماں کو یہ گالیاں دیتا ہے, اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ بات. اچھا, آپ نے اتنے سارے کیسز کیے اپنے 25 سال کے تجربے میں, کبھی کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا ہو, کوئی ایسا مرڈر آیا ہو کہ جس کو دیکھ کے آپ کے گوز پمپس کھڑے ہو گئے ہو کہ یار یہ کیا ہے؟ ہاں, ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. میں ایس ایچ او عزیز آباد تھا ان دنوں میں. تو میں تھانے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکا آیا. اس نے, ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ مار رہے تھے, رات کا ٹائم تھا. تو وہ آیا, کہنے لگا کہ میں نے مرڈر کر دیا ہے. اچھا. تو میں نے بولا کہ کس کا مرڈر کر دیا ہے؟ کہیں گے میں نے اپنے باپ کو ذبح کر دیا ہے. تو مجھے ایک دم شوق لگا کہ یار یہ سگے باپ کو مقصد مرڈر کر دیا اس نے. میں بولا کہاں پہ؟ تو تھانے کے پیچھے 3 گلیوں کے بعد اس نے بولا میرا گھر ہے, آپ میرے ساتھ چلیں. جب میں اس گھر میں گیا اس کو لے کے, سپاہی بھی ساتھ تھے میرے, جب گیا تو دیکھا تو باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی بستر پہ اور اس کا گلا کٹا ہوا تھا اور ایک چھری رکھی ہوئی تھی, وہ مرغی جس سے ذبح کرتے ہیں. تو ان کا مرغی کا کام تھا, پولٹری کا نا. تو اس نے صرف اس بیس پہ باپ کو قتل کر دیا کہ یہ میری ماں کو مارتا ہے. اور بچہ تھا وہ تقریباً ہارڈلی 15 سال کا ہوگا, 15-16 سال کا, اس سے زیادہ نہیں تھا وہ. تو اس سے جب میں نے بچے سے پوچھا تو مجھے بڑا یعنی کہ دکھ ہوا کہ وہ اب اس کا فیوچر کیا ہوگا. اور پھر اس نے, اس کا باپ نشہ کرتا تھا, شراب پی کے آتا تھا اور ماں کو مارتا تھا اور گالیاں دیتا تھا. تو وہ اس کا اتنا بیڈ امپیکشن پڑا اس پہ کہ وہ یعنی کہ اس نے ذہن میں بٹھا لیا اس بات کو کہ مجھے اپنے باپ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور اس نے اپنے باپ کا اور اپنے باپ کو ذبح کر دیا. اس کو سزا ہوئی؟ بالکل اس کو سزا ہوئی اور وہ جیل گیا. اچھا. ہم نے اس کو جیل بھیجا وہاں سے. اور مقصد یہ کہ ایسا دکھ سا ہوا کہ باپ, سگا باپ ہے اور بیٹا جوان, اس نے ذبح کر دیا, تو بڑا دکھ ہوتا اس بات کا. اچھا, آج کل جو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی یہ بچوں کے ساتھ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون قصوروار ہے؟ ہمارا سوشل میڈیا یا پھر ہمارے یہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کے دماغ پہلے سے ہی خراب ہوا ہے؟ دیکھیں, ہماری اس میں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. میں یہ بولوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں پہ دھیان دینا چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ دھیان دینا چاہیے. اور جیسے آج کل ہم بچوں کو باہر چھوڑ دیتے ہیں روڈ پہ کھیلنے کے لیے, یا وہ مدرسے بھی جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں. اس چیز پہ بہت دھیان دینا چاہیے کہ بچوں کو, بچی اکیلی تھی تو دیکھیں یہ سب کچھ ہو گیا. ہمیں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہنا چاہیے, اور جہاں جائیں ان کو ساتھ لے کے جائیں. ان کو جہاں بھی جانا اکیلے نہیں جانے دیں. یہ ہماری وہ ہے کوتاہیاں. اور باقی یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ان چیزوں پہ کنٹرول. ابھی ٹک ٹاک بین ہو گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہوا؟ بہت اچھا ہوا ہے. اچھا, بہت اچھا. آپ کو بھی کافی شکایتیں تھیں ٹک ٹاک سے؟ بالکل ایسی شکایتیں آتی تھیں, اور ایسی بھی باتیں آتی تھیں کہ وہ اس میں مکسنگ کر لیتے تھے موویز وغیرہ میں. تو ایسی شکایتیں آتی ہیں تھانے میں بہت زیادہ کہ کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو پھر اس پہ ایکشن لینا پڑتا ہے. چلیں, بہت سیریس ٹاپک پہ آپ سے بہت ساری باتیں کی اور بہت کچھ جاننے کو ملا. تو چلتے ہیں تھوڑے سا شو کو ہم تھوڑا لائٹلی لے کے چلتے ہیں. جی بتائیں, اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے آپ کو؟ بالکل, میں خود ایک اسپورٹس مین ہوں اور ہاکی کھیلتا تھا اپنے زمانے میں. پاکستان کیمپس میں بھی رہا ہوں, جونیئر سے بھی کھیلا ہوں پاکستان, اور پولیس کو بھی ریپرزینٹ کیا. میں نے سندھ پولیس کا کپتان رہا ہوں 3-4 سال ہاکی میں, اور ہاکی سے مجھے بڑا لو ہے.
وہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے وہ آپ نے شرٹ کے اوپر یہ جو سائڈ پہ بنا ہوا ہے وہ یہ بھی یہاں سے مجھے پتا چلا کہ آپ کو شاید اسپورٹس میں بھی انٹرسٹ ہے. بچپن میں کیسے تھے آپ؟ لڑاکو تھے یا بہت ایک شائع بچہ تھا یا بڑا ایک شریف سا بچہ جیسے ہوتا ہے سائڈ پہ بیٹھا رہتا ہے چپ کر کے؟ نہیں, میں پڑھاکو بچوں میں سے تھا. اچھا, کتابی کیڑا تھے آپ؟ کتابی کیڑے بچوں میں سے تھا, اور کیونکہ مدر اور فادر کی طرف سے یہی تھا کہ تعلیم حاصل کرو, اور اتنی زیادہ سختیاں تھیں گھر میں کہ اسپورٹس کرو, اسپورٹس کے لیے منع نہیں تھا, اسپورٹس کرو لیکن پڑھائی پہ زیادہ دھیان دو. تو ہم پڑھنے والے بچوں میں ہوتے تھے, اور جو پیچھے بچے بیٹھتے تھے نا ان پہ ہنستے رہتے تھے جب وہ پٹتے تھے, تو ہمیں بڑی ہنسی تو آپ آتی تھی. فرسٹ بینچ والے تھے؟ بالکل فرسٹ بینچ والے تھے, فرسٹ سیکنڈ بینچ والے تھے. سیکنڈ بینچ والے تھے. کبھی ٹیچر سے محبت ہوئی ہے بچپن میں؟ ٹیچر سے دو طرح کی محبتیں ہوتی ہیں, ایک آج والی محبت ہے اور ایک وہ بچوں کی. بچوں کی ہو جاتی ہے نا بچپن میں جو محبت ہو جاتی پہلی دفعہ ٹیچر سے. نہیں, ایک ہماری ٹیچر تھی, میں قریشی اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے. اچھا. تو ہماری ایک ٹیچر تھی مس شیلا, تو وہ اتنا اچھا سمجھاتی تھیں, اتنا اچھا پڑھاتی تھیں کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ وہ بہن ہے ہماری, سگی بہن ہے. آپ کو بہن والی محبت؟ بہن والی محبت. اس دور میں نہ موبائلز نہیں تھے, اتنا وہ اتنے شارپ نہیں تھے. ہمیں تو یہ چیزیں میٹرک تک بھی نہیں پتا تھی یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. لیکن آج کل آپ بچے کو پوچھ لیں, 5 سال کے بچے کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. موبائل اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, سب پتا ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم لوگ 5 سال کی عمر میں اس کو موبائل دے دیتے ہیں. 5 سال تو میں نے زیادہ ایج بتا دی ہے, 6 مہینے کا بچہ موبائل کے بغیر نہیں سوتا. بالکل آپ صحیح بول رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے سامنے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. اچھا, مجھے ایک چیز اور ہے, مجھے شوٹنگ سے بہت شوق ہے. میں ہنٹنگ کا شوق ہے مجھے بہت زیادہ. اچھا. ہاں, میں اکثر شکار پہ جاتا رہتا ہوں, اور ہنٹنگ کا شوق. کیا شکار کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ تیتر ہے, خرگوش ہے, ہرن ہے, اس کا شکار کھیلتے ہیں. وہ جیسے دکھاتے ہیں موویز میں, وہیں پہ کر کے وہیں پکاتے ہیں. وہیں بیک کیا, وہیں پکایا, وہیں کھایا اس کو, اور ذرا فوٹو شوٹ کر لیا وہاں پہ. جب ہنٹنگ کرتے ہیں تو ہنٹنگ کے بعد خود ہی مرغابیوں کے ساتھ پکچرز بنواتے ہیں؟ ہاں, جو بھی شکار کیا ہوتا ہے, جیسے تیتر کا شکار ہے یا ڈکس کا شکار ہے, تو اس کے بعد فوٹو شوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو پکاتے بھی آپ خود ہیں؟ بالکل بالکل, مطلب خود کوک کرتے ہیں؟ وہیں بیک ہوتا ہے وہ. اچھا. ہاں. شادی آپ نے لو میرج کی یا ارینج میں؟ بڑا ٹپیکل سوال کر دیا آپ نے. بڑا سوچ, بہت ضروری سوال ہے, بہت ضروری سوال ہے. ضروری سوال. نہیں, میری لو میرج ہوئی ہے. لو میرج. آپ کو کیا لگتا ہے میری لو ہونی چاہیے یا ارینج ہونی چاہیے؟ نہیں, مجھے تو جو لگتا ہے آپ چھوڑیں, ہم نے آپ کے بارے میں کیا اپنی پرسیپشن چینج کری. آپ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں, آپ ایک پولیس والے ہیں, بس اتنا ہی بہت ہے ہمارے لیے. تو شادی آپ نے لو میرج؟ جی. لو کب کا تھا؟ کالج لائف کا تھا, یونیورسٹی لائف کا تھا, کب کا تھا؟ نہیں ہے, اصل میں میری جو مسز ہیں وہ میری بھابھی کی کزن تھی. اچھا. تو وہ گھر میں آنا جانا تھا ہمارے. اوکے. تو وہاں سے بس وہ. تو آپ نے بولا کہ چانس مس نہیں کرنا چاہیے. نہیں مس کرنا چاہیے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گھر جا رہے ہو رات کو لیٹ, تو انہوں نے پہلے کھانا کھا لیا ہو, یا آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں, آپ کے جانے سے پہلے کھانا کھا لیتی؟ نہیں, اب ان کو پتہ ہے کہ میں کھانا ان کے ساتھ نہیں کھا سکتا. ہاں, میں ناشتہ ان کے ساتھ ضرور کرتا ہوں صبح کا. آفس جانے سے پہلے صرف ایک ناشتہ ہمارا ساتھ ہوتا ہے, اور جب تھانے میں ہوتا ہوں پوسٹنگ پہ تو پھر کھانا ساتھ نہیں ہوتا. اچھا اچھا. کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب وہ پھر انڈرسٹینڈ. بالکل, ہاں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے 3 ہیں, 2 بیٹیاں, 1 بیٹا ہے میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کا انٹرسٹ ہے باقی طرح مطلب جہاں باز پولیس آفیسر پر؟ نہیں, بالکل نہیں, بس وہ اپنے ایجوکیشن میں اور اس میں ہے. اچھا, ابھی بچوں کی ایجوکیشن چل رہی ہے, جی, ایجوکیشن کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے. جی, 2 بچے اسکول گوئنگ ہیں اور ایک ابھی یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں. برتھ ڈے کون بھولتا ہے آپ دونوں میں سے؟ برتھ ڈے میں بھول جاتا ہوں. اکثر وہ یاد کراتے ہیں. وہ یاد, یا بچے یاد کراتے کہ آج مما کی برتھ ڈے. اب بچے یاد کراتے ہیں. کھانے پہ لے کے جاتے ہیں ان کو, لانگ ڈرائیو پہ لے کے جاتے ہیں؟ بہت زیادہ, ہم لوگوں کے یہاں جو ہے آؤٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا. کبھی ان کو آپ سے کوئی شکایت رہی؟ شکایت یہ ہے کہ عید بقرعید پہ کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتا ہوں. اچھا اچھا. شام ہو جاتی ہے, دوپہر ہو جاتی ہے, تو بس وہ ایک گلہ ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی آپ ڈیوٹی پہ. اچھا. تو بس وہ ایسے, اب تو روٹین سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن انہیں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. نہیں, اب آپ زیادہ ٹائم جو ہے ڈیوٹی کو دیتے ہیں. بالکل, ایگزیکٹلی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت ایماندار آفیسر ہیں, آپ کی بہت ساری پوسٹنگز ہوئی ہیں, کبھی آپ پہ کسی نے الزام لگایا کہ یہ رشوت لی ہے؟ نہیں, الزام نہیں لگتا. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کام آپ نہیں کرو اور کسی کا غلط کام نہیں کرو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پہ بلیم لگا دو. آپ کسی کا غلط کام نہیں کریں گے نا تو 100% آپ پہ بلیم لگے گا کوئی نہ کوئی. تو ایسے بلیم لگتے رہیں,
لیکن وہ جب انکوائری ہوتی ہے تو وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, اس ٹائم پہ لگ جاتے فوڈی ہیں. ہیں, کھانے میں کیا پسند ہے, دیسی یا پھر دیسی کانٹیننٹل؟ دیسی دیسی کڑھائی پسند ہے, چائنیز زیادہ پسند ہے, اور زیادہ تر جو ہے نا ڈرائی آئٹم زیادہ پسند ہے. اچھا, کوکنگ کرتے ہیں خود؟ کوکنگ بالکل بھی نہیں آتی, چائے بنانا آتی ہے. کبھی وائف کے لیے چائے بنائی پیار سے, ہاں بنائیے, محبت سے؟ بالکل بنائیے. کبھی انہوں نے کہا جاؤ ذرا میرے لیے چائے بنا کے لاؤ؟ ہاں بولا ہے بالکل. ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے. تو آپ مطلب خوشی خوشی اٹھ کے چائے بنا, ہاں ایک اچھے شوہر آپ جو ہے وہ بننے کے لیے ان کو چائے بنا لیتے ہیں. کبھی بیگم نے یہ بولا کہ زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہو, ایسا لگ رہا ہے کچھ چکر چل رہا تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ایسا ہوا ہے 2-3 بار, ایسا ہوا ہے کہ مقصد لیٹ نائٹ تو ہو ہی جاتے ہیں اکثر. نہیں, لیٹ نائٹ کی بات نہیں ہے, بات زیادہ ٹائم باہر گزارنے کی ہے. میرا زیادہ تر ٹائم باہر ہی گزرتا ہے, اور لائف میں نہیں کبھی انہوں نے شک کیا آپ پہ؟ نہیں, شک نہیں کیا کبھی بھی شک نہیں کیا. ایون کہ میرے موبائل بھی وہ چیک کرتی رہتی ہیں تو میں سب ڈیلیٹ کر کے آتا ہوں. مطلب آپ کوئی مدعا ہاتھ میں لگنے ہی نہیں دیتے. تو یہ ان کی جنریسٹی ہے کہ یہ کوئی مدعا ہی نہیں ہاتھ لگنے دیتے. گھر میں بیگم کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کبھی بھی نہیں؟ بالکل بھی نہیں. کبھی چھٹی کے دن بھی نہیں؟ بالکل بھی نہیں. چھٹی کبھی مناتے ہی نہیں؟ چھٹی جس دن ہوتی ہے نا اس دن سوتے ہیں ہم لوگ زیادہ. میں تو زیادہ سوتا ہوں اس دن. آپ ہی سوتے ہیں کیونکہ وہ تو بیچاری بچوں میں لگی ہے. بالکل. ویکیشنز پہ جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں ویکیشن پہ. زیادہ تر آؤٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ, سی سائڈ چلے جاتے ہیں یا کسی فارم پہ چلے جاتے ہیں, فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں. ویکیشنز پہ کراچی سے باہر کہیں؟ کراچی سے باہر ناردرن ایریاز؟ ہاں ناردرن ایریاز بہت جاتے ہیں, سال میں ایک دفعہ ضرور جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں زیادہ تر یہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں. تو وہاں جا کے بھابھی کو لگتا ہے کہ نہیں اب انہوں نے کہیں نہیں جانا, اب یہ میرے ساتھ ہی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ میں بڑا موڈی ہوں. اپنے آپ کو الیبریٹ کریں 3 ورڈز میں. موڈی ہوں. بہت زیادہ مطلب جو موڈ ہوتا ہے آپ وہی کرتے ہیں. بالکل. اور اگر کوئی آپ کو دنیا کا بندہ کوئی ہلا نہیں سکتا. نہیں, اگر میرا موڈ نہیں ہے تو پھر میں نے نہیں کرنا وہ کام, بھلے اس میں کتنا ہی فائدہ ہو رہا. اوکے. اگر وائف کو شاپنگ کرنے لے کے جانا ہو اور آپ کو فون آ جائے آپ کے فرینڈس کا, تو کیا کس کو پریفر کریں گے؟ کہیں گے نہیں یار میں پہلے شاپنگ کروا کے آ جاؤں, یا نہیں میں آ رہا ہوں؟ میں فیملی کو پہلے کروں گا, اس لیے کہ میں فیملی کو بہت کم ٹائم دیتا ہوں, اور جو ٹائم دیتا ہوں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہی اسپینڈ کروں اس کو. کام کو ترجیح کتنا دیتے ہیں؟ بہت زیادہ. اپنے شعبے کے ساتھ بہت زیادہ لائل؟ بہت لائل ہوں. بہت دل چاہتا ہے کام کرنے کا, اور بہت مزہ آتا ہے مجھے کام کو میں کام نہیں سمجھتا, اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں میں. آپ انجوائے کرتے ہیں, اسی لیے آپ شاہ رخ شیخ صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے سامنے یہ پرسنالٹی بیٹھے ہوئے. کبھی آپ نے اسٹریٹ کرائمز جو کرتے ہیں ان کو پکڑا ہے؟ بہت کیسز ایسے پکڑے ہیں, بہت زیادہ, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑے. یہیں سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. ویئرز ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.